السلام علیکم ویورز. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ مریم اورنگزیب جو کہ ہماری انفارمیشن منسٹر ہیں یو کے میں کیفے پہ کوئی چائے وغیرہ یا کافی وغیرہ لینے کے لیے گئیں تو وہاں کچھ مشتعل پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بہت زیادہ ان کو بلی کیا اور آوازیں کستے رہے. بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی 10ویں کلاس کے بچے ہوٹنگ کر رہے ہوں کلاس میں. اور مجھے بڑا تعجب فیل ہوا اور مطلب ایسے فیل ہوا کہ یہ اتنی زیادہ بدتمیزی. کیا ہم پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ پاکستانی ہیں؟ ہم پاکستانی اس طرح کی اپنی پریزنٹیشن کر رہے ہیں انٹرنیشنل اقوام کے سامنے کہ ہماری یہ تہذیب ہے. نو ڈاؤٹ وہ اقوام بھی ایسا کرتی ہیں، پر یہ ہے کہ ان کے پاس تو کوئی مشعل راہ نہیں ہے. پھر میں اس ساری معاملے میں پریشان ہو کر اپنے دین سے رہنمائی لینے کے لیے ماضی میں چلا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جا کر میں نے اس چیز سے کوئی اگزامپل نکالنے کی کوشش کی. کیا ہمارا دین کوئی ہمیں اس طرح کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی خاتون سے یا کسی سے بھی کوئی ایسا رویہ اپنا سکتے ہیں؟ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. مجھے یکدم وہ واقعہ یاد آ گیا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑھیا روز کوڑا پھینکتی تھی. ایک دن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو کسی نے کوڑا نہ پھینکا. ان کو تعجب ہوا. انہوں نے ہمسایوں سے پتہ کیا. پتہ کرنے پر پتہ چلا وہ تو بیمار ہے اور اس کی عیادت کے لیے کوئی موجود نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے گھر چلے گئے. وہ بڑھیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر شجدر رہ گئی. اس نے کہا آج تو یہ شخص مجھ سے بدلہ لے کر رہے گا. مگر انہوں نے کوئی بدلہ نہیں لیا. وہ اس سے اس کی تعزیت کی، حال پوچھا، اس کا گھر صاف کیا، اس کو دوائی جو دے سکتے تھے اس کی تیمارداری کی، اس کا پانی بھر کے مشکیزے میں لے کر آئے اور اس نے سلوک سے پیش آئے. اور یہ رویہ انہوں نے برقرار رکھا جب تک وہ تندرست نہ ہو گئی. اور جب وہ تندرست ہوئی اس نے یہ حسن سلوک دیکھا تو وہ مسلمان ہو گئی. تو مجھے یہ واقعہ یاد کرنے کے بعد حیرت آئی کہ کیا ہم کوئی بھی، ہم بینگ اے مسلمز، ہم سب ایک گرین نیشن ہے، ہمارا جھنڈا سبز ہے، ہم اسی کے سائے کے تلے ایک ملی نغمہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں. کہ آیا ہم یہ ایک ہیں؟ ہم تمام اقوام عالم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری جو ابھی تک 75 ایئرز اولڈ، ہم جو لوگ 75 ایئرز اولڈ نیشن ہیں، ہماری یہ تربیت ہوئی ہے؟ ہم بچوں کی طرح آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں. میں اس کے بعد فتح مکہ پر چلا گیا اور پھر فتح مکہ کا واقعہ یاد آیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور اعلان فرمایا کہ جو ابو جہل کے گھر پناہ لے لے اس کو بھی عام معافی ہے، جو مسجد میں چلا جائے اس کو بھی عام معافی ہے، اور جو کسی مسلمان کے گھر پناہ لے لے اس کو بھی عام معافی ہے. میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ ایسا کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی. اس دور میں صحابہ کرام نے سب کی گردنیں کیوں نہ اڑا دیں؟ اس دور میں قتل عام کر دیا جاتا، کفار کو مٹا دیا جاتا. پر پھر میرے ایک پریویس ویڈیو میں بھی یہی بات ہے کہ دین تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، دین حسن سلوک سے پھیلا ہے، دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی تعلیمات پر پھیلا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ ہم ہوٹنگ کر کے پی ایم ایل این والوں کو شاید تبدیل کر دیں گے یا ہم انصاف اور تبدیلی لے آئیں گے. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. آج آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، کل آپ کے ساتھ ہوگا. لیکن میرا ذاتی طور پر مشورہ یہ ہے کہ ہمیں مہذب قوموں کی طرح ایٹ لیسٹ فورن میں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں پہ پڑھی لکھی اقوام جانی جاتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ سویلائزڈ نیشن ہے، ایٹ لیسٹ وہاں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ مت بھولیں آپ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این یا کسی پی 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 کے نمائندے نہیں ہیں. وی آل آر ایمبیسڈرز ایٹ نیشنل لیول، انٹرنیشنل لیول. تو ہمیں یہ سب کرنے سے پہلے کم از کم اپنی ملک و قوم کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے بڑھ کر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، کیونکہ جب ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا دل دکھتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ مجھے ایک فرد واحد کی عزت خانہ کعبہ کے وقار سے زیادہ عزیز ہے. تو میں اس میسج کو یہاں کلوز کرنا چاہوں گا. تمام دوست احباب سے، کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، کوئی پی ایم ایل این کا سپورٹر ہے، کوئی پی 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 کا ہے، کوئی کسی اسلامی جماعت سے ہے، ان سب سے ہٹ کر بالا تر ہو کر ہم سب مسلمان ہیں، ایک قوم ہے، ہم پاکستانی ہیں. ان سب کے پیچھے کہ جس کی کسی نہ کسی کی حکومت، کوئی پی ٹی آئی پنجاب میں بیٹھی ہے، کے پی کے میں بیٹھی ہے، نون لیگ فیڈرل میں بیٹھی ہے، پی پی سندھ میں بیٹھی ہے، سب کے پاس اپنی اپنی حکومت ہے. یہ سب اچھے ماحول کے ساتھ کپ آف ٹی لیتے ہیں. ہم ان کے پیچھے لگ کر آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں. یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ سعودیہ میں مدینہ شریف کے اندر بھی یہ اسی طرح کی بلنگ اور اسی طرح کی حرکتوں پہ جو پی ٹی آئی والے لوگ ڈپورٹ ہو کے پاکستان آئے ہیں، جن کو جیل ہوگی، تو کیا پی ٹی آئی نے ان کو چھڑوایا ہے؟
آئی ڈونٹ تھنک سو. ہمیں ان کے پیچھے لگ کر اپنی زندگیاں، اپنے تعلقات داؤ پہ نہیں لگانے چاہیے. ہمیں اس کلچر کو یہیں سٹاپ کرنا چاہیے اور ہمیں ایک بہتر مسلمان، بہتر پاکستانی بن کر ایکٹ کرنا چاہیے. پالیٹکس یہیں رہ جائے گی اور اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ہم ان کے فائدے کے لیے ہی لڑ رہے ہیں جنہوں نے اقتدار میں آنا ہے. تھینک یو سو مچ.